اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو اے ما صرف رت رنگلا وہو ما عد التعقید المعنوی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بلاغت کا مرجع یعنی وہ شے کہ ایسے صفحے ہوتے وہ پیچھے تھے وہ علماء یعنی وہ شے کہ واجب ہے یہ کہ وہ پہلے حاصل ہو جی تاکہ ممکن ہو جائے کس کا تو بول نہ تیرے نال مخاطب بنا عرض کر رہے تھے کہ گل سمجھ آوے کچڑ مچڑ نہ سارا ہو جائے بھائی بلاغت جو ہے نا اس کا مرجع ہے دو چیزیں مرجع سے کیا مراد ہے یعنی وہ شے کہ واجب ہے کہ وہ پہلے حاصل ہو تاکہ ممکن ہو جائے کس کا بلاغت کا حصول یعنی کون کون سے علم پہلے آئے تو بندہ کو بلاغت آ جاتی ہے سنیں جی تو وہ ہے ایک ہے معنی مرادی کی ادائیگی میں خطا سے بچنا اب یہ کس فن میں آتا ہے اس کی بھی بات نہیں آئی ہے دوسرا ہے کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا اب جو کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا ہے اس میں یہ جو کلام فصیح کا پتہ چلتا ہے کلام فصیح وہ ہوتی جس میں فلاں 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 چیز نہ ہو خلوص کی ایک کری ویکھے جی کلام فصیح کتے ہوئے نہیں او کیڑا صفحہ ہے وہ مولی عبداللہ جی 19 نمبر صفحہ او زندہ آباد او ویکھو نہ دھیان کرے جڑا کل سبق پڑھے جی فساد فی الکلام خالی ہونا کس سے بس صبر ذوف تالیف یہ کس سے پتہ چلتا ہے اور فی علم نہ دیکھو نا کہ نہ بتاتی ہے کہ ذوف تالیف کیا ہوتا ہے اور تاکید لفظی کیا ہوتی ہے اور خالی ہونا کلام کا کس سے اب یہ تنافر کلمات جو ہیں کون یہ کس سے پتہ چلتا ہے حس کے ذریعے پڑھا ہے کہ نہیں کس کے ذریعے حس کے ذریعے اور تاکید جی کیا ایک ہے تاکید لفظی ایک ہے تاکید لفظی جو ہے وہ کس کے ذریعے پتہ چلتی ہے ناب کے ذریعے سمجھ آ گئے ما فساد یہاں کلمات فصیح ہوں تو وہ پیچھے آ گیا کلمات فصیح کون سی ہوتے ہیں جن میں فلاں فلاں چیز ہو سمجھ آ گئی جی اے شاباش سے بسم اللہ تو کلمات فصیح وہ ہوتے ہیں جن میں غرابت وہ کلمات فصیح جن میں کیا ہو وہ خالی ہو کلمہ فصیح کون ہوتا ہے جو خالی ہو کس کس چیز سے بسم اللہ یہ کس صفحے تھے بھائی 16 بھائی کلم فساد فی المفرد خالی ہونا اس کا کس سے ادھر آؤ تنافر حروف جو ہے یہ کس سے پتہ چلتا ہے یہ بھی حس سے کس سے او کا تنافر اے تنافر حروف یہ کس سے پتہ چلتا ہے اور غرابت سے خالی ہو غرابت کس سے پتہ چلتی ہے شابہ اور مخالفت قیاس لغوی سے خالی ہو یہ کس سے پتہ چلتا ہے آگے سمجھ تو یہ ساری چیزیں جوڑیں تو پھر فساد و بلاغت بنے گی جی دھیان کرو گڑبڑ نہ ہو جی اچھا جی واہ ہو واہ ہن سنو مسئلہ اور وہ ما سوا ہے اس کے جو تاکید مانوی کے ہے کیا کہ جی اور وہ ما سوا ہے تاکید مانوی کے اور وہ ما سوا ہے تاکید اے واہ ہو واہ وهو أي ما يبين في العلوم المذكورة أو يدرك بالحس بس یہ 19 نمبر صفحہ 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 19 نمبر صفحہ
یعنی وہ جو بیان کیا گیا علوم مذکورہ میں، کون؟ علم متن لغہ، علم تصریف، علم نحو، یا وہ مدرک بالحس ہے یا وہ مدرک بالحس ہے، یہ وہ ہیں جو تاکید مانوی کے ما سوا ہے۔ تاکید مانوی کو نہیں آئی، کیا آئی ہے؟ نہیں۔ تاکید لفظی آئی ہے۔ جی۔ ہاں جی، کیا کہ جی اور وہ یعنی وہ چیزیں، قوا کا مرجع کون ہے؟ جی، وہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں علوم مذکورہ میں یا وہ مدرک بالحس ہیں، وہ کیا ہیں؟ ما سوا ہے تاکید مانوی کے، فالضمیر، ضمیر عائد الی ما، بس لہذا یہ جو ہوا ضمیر ہے نا، یہ ماں کی طرف لوٹے گی۔ کس کی طرف؟ ما کی طرف، اور ماں جو بیانو، کیا ما یبین، تے ماں جو بیانو تو تھلے داخل نہیں جی، ماں دے تھلے جو بیانو میں یہ جو بیانو تو آگا نے ایک تے دو تین تے چوتھا آگا یدرا کو اون داتا پھر جو بیانو تے ماں تھلے داخل ہے، وہ جو بیانو فی علم متن لغہ فی یا جو بیانو فی علم تصریف، یا جو بیانو یا وہ شے جو مدرک بالحس ہے، حص ہے، تو یہ جو ہے نا ہوا کا مرجع کون ہے؟ ماں ہے۔ اے شاباش ہے، کیا کہ جی ضمیر ضمیر لوٹتی ہے ما کی طرف، تو ماں کے تھا تینوں آگئے، نہ چاروں آگئے، چاروں تین علوم چوتھی حصو تے ومن ومن زعم انہ عائد الی ما یدرک بالحس فقد صحا صحوا ظاہرا۔ علامہ فرماتے ہیں جس شارع نے یہ کہا ہے نا کہ ہوا ضمیر لوٹتی ہے کدھر؟ ما یدرک بالحس کی طرف، صرف اس نے بڑی بڑی غلطی کی تھی، یہ سنیں جی ٹھیک نیس کی تھا، کیا آکھے جی؟ شارع کہتے ہیں کہ وہ شارع جس نے کہا ہے کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے ما یدرک بالحس کی طرف، اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اور دیکھو اس لیے کہ اس کا مقتضا کیا بنے گا اگر ضمیر کدھر لوٹے؟ ما یدرک کہ ما یدرا کو بالحس کا سوا کون ہے؟ تاکید مانوی، حالانکہ ما یدرا کو بالحس کا ما سوا تو پہلے تین علم بھی ہیں کہ کون ہے ما سوا۔ اور دیکھو اس لیے کہ مقتضا ہے اس کا کہ ہر وہ جو تاکید مانوی کا ما سوا ہے وہ کون ہے؟ صرف، مدرک بالحس ہے، حالانکہ اس طرح نہیں، بلکہ مدرک بالحس جو ہے نا یہ بعض ہے اس کا جو تاکید مانوی کا ما سوا ہے، وہ چار ہیں، نہ کہ یہ جمیل، جمی تو نہیں نا بھائی، تاکید مانوی کا ما سوا صرف ما یدرا کو بالحس تو نہیں ہے بلکہ چار ہیں، یہ ما یدرا کو چار کا بعض ہے جی، یہ غلطی ہوگی جی، سمجھے ہی؟ اور احتمال ہے کہ وجہ صاحب کی یہ ہو کہ یہاں سے تو وام پڑتا ہے کہ تاکید مانوی جو ہے وہ کیا ہے؟ مدرک ہے علوم مذکورہ کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے کہا ہے نا مصنف نے وہ جو ما سوا تاکید مانوی، اب مانا یہ بنا نا شارع کے مطابق جس نے مرجع بنایا ہے، وہ جو ما تاکید مانوی کے ما سوا ہیں وہ ساری مدرک بل، بالحس ہے، تو وہ ساری مدرک بالحس ہیں، نہیں، ان میں سے تو ایک مدرک بالحس ہے، کون؟ تنافر، اے شاباش، باقی تو کچھ متن لغت سے مدرک ہے، علم نحو سے مدرک ہے، علم صرف سے مدرک ہے جی، سنیں جی یعنی بہرحال وہ جو فلا یدرا کو بالحس وہ محتمل ہے لادراک بالعلوم سابقہ، اور اس وقت پس نہ ہوگا محتاج لعلم البیان الاخری، یہ غلطی ہوگی، یہ ہے جی، سمجھے ہی؟ ہن مانا کر اس دا ہن کہ پڑھنا مادت تاکید تاکید المانوی از لا یعرف بتلک العلوم ولا بالحس تمييز السالم من التاکید المانوی عن غیرہ، بس وہ جو پہلے بیان ہوئی ہیں نا چار چیزیں وہ ما سوا ہیں اس کے جو تاکید مانوی ہے، جی، ان میں تاکید مانوی نہیں آئی، ان میں تاکید مانوی نہیں ہے، کیا کہ جی وہ جو بیان ہوئی ہے چار چیزیں وہ ما سوا ہے تاکید مانوی کا، کیونکہ نہیں پہچانا گیا ان تین علوم کے ساتھ جی، اور نہ حس کے ساتھ تمییز سالم من تاکید مانوی کی اپنے غیر سے، ان سے یہ تو نہیں آیا، کیا آیا جی؟ اے شاباش جی، جی کیا کہ جی؟ کیونکہ نہیں پہچانا جاتا، نہیں پہچانی جاتی ان علوم مذکورہ کے ساتھ اور نہ ہی حس کے ساتھ، سالم من التاکید المانوی کی تمییز اپنے غیر سے، اے شاباش فعلما علم ان مرجع البلاغت بعضه مبین بالعلوم المذکورۃ وبعضه مدرک بالحس، تو خلاصہ یہ نکلا کہ بلاغت کا مرجع
بعض اس کا وہ ہے غرابت مخالفت للقیاس و فی تعلیف تے لفظی یہ مبین ہے علوم مذکورہ میں، اور بعض وہ ہیں جو مدرک بالحس ہے، وہ کون سے ہیں؟ اور وہ تنافر ہے، برابر ہے کہ حروف میں ہو یا کلمات میں ہو، تو یہ تو ان سے پہچانا گیا۔ یہ ان سے اب باقی یا اور گل لیوڑی سی بھی علم معنی تے علم بیان تے علم علم بدیع سے کیا حاصل ہوتا ہے، ان کا کیا تعلق ہے بلاغت کے ساتھ، اتھے گل لیوڑی۔ اور وہ یعنی وہ جو یعنی وہ بیان کیا گیا علوم مذکورہ میں یا مدرک بالحس ہے، مدرک بالحس اے بھی سارا بچ آنا ہے، پس ضمیر لوٹتی ہے ماں کی طرف تاکہ چاروں آ جائیں چاروں، اور وہ شارع جس نے نظام کیا کہ ضمیر لوٹتی ہے، اور یدرا کو بالحس کی طرف پھر ماں صرف اندر نال لانا ہے، وہ ماں چک کے تھے لے آنا ہے تا ماں یدرا کو، یہ مطلب بھی کہ لوٹتی ہے کدھر ماں یدرا کو، پس تحقیق اس نے صاحب کی ہے بالکل واضح صاحب۔ اچھا اور وہ کون؟ ماں جو بیانو جو ہے ماں قبل، یہ ماں سوا ہے تاکید مانوی کے، کیوں میں تاکید مانوی نہیں ہے کہ اس سے کیسے بچا جاتا ہے، کیونکہ نہیں پہچانا گیا ان علوم کے ساتھ تین، اور نہ حس کے ساتھ کیا نہیں پہچانا گیا، سالم من التاکید مانوی کی تمجیز اپنے غیر سے، کہ یہ تاکید مانوی سے سالم ہے اور یہ سالم نہیں ہے، یہ تو پیچھے چار سے نہیں پتہ چلا جی، چلا ہے جی، تو پس انمان کا ریفر کر دیں فعلما۔ اور وہ شے جو بیان کی گئی ہے علوم مذکورہ میں یا مدرک بالحس ہے، پس ضمیر لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، اور وہ شارع جس نے نظام کیا کہ ضمیر لوٹتی ہے ہاں مولوی غلام حسین، تحقیق صاحب کی ہے اس نے صاحب ظاہر، اور وہ شے ما سوا ہے تاقید مانوی کے، کیونکہ نہیں پہچانی گئی ان علوم کے ساتھ اور نہ ہی حس کے ساتھ، سالم من التاقید مانوی کی تمجید اپنے غیر سے۔ پس معلوم ہوگی یہ بات معلوم ہوگی کہ بلاغت کا مرجع، کہ بلاغت کے او تو دیکھ یعنی بعض اس کا مرجع بعض، اور وہ کیا ہے تمجیز صرف اجل تک یہی ہے جی، بلاغت کا بعض مرجع، بعض اس کا مبین ہے علوم مذکورہ میں، اور بعض اس کا مدرک ہے حس کے ساتھ، اور پھر اشیاء ویخ مرجع البلاغت یعنی بعض و مرجع، یا بلاغت کا پورا مرجع نہیں بیان ہوا ابھی، تو یہ جو ثانی تھا نا ویلا تمجیز الکلام فصیح، وہ وضاحت اس کی وضاحت ہوئی ہے، وہ پہلا ترینہ سجل ہے کیڑا او خطا فی تعدیت المعنی مرادی، اوہی تاکید مانوی ہے۔ ہاں جی، بس معلوم ہو گئی یہ بات کہ بلاغت کا بعض مرجع بعض اس کا مبین ہے علوم مذکورہ میں اور تین علوم میں، اور بعض اس کا مدرک بالحس ہے، باقی الاحتراز عن الخطأ فی تعدیت المعنی المراد والاحتراز عن التعقید المعنوی والاعتراض، والاحتراز عن التعقید، ہاں ٹھیک ہے والاعتراض شب، ہاں والاحتراز عن التعقید المعنوی۔ بس شروع فی الطرق الاربع لتسمیت حاضر الفنون الثلاثہ وہ گو آ رہے ہیں جی۔ علامہ فرماتے ہیں، اب اگلے متن کی تمہید ہے، علامہ فرماتے ہیں باقی رہ گیا ہے احتراز، وہ پہلا بے معنی مرادی کی ادائیگی میں خطا سے بچنا اور تاکید مانوی سے بچنا، اب یہ کن علموں سے حاصل ہوگا؟ ہاں جی، علامہ فرماتے ہیں کہ باقی رہ گیا معنی مرادی کی ادائیگی میں خطا سے بچنا اور تاکید مانوی سے بچنا، لہذا فمست لہذا حاجت نے مس کیا ایسے دو علم بناؤ جن سے یہ دو اعتراض ہو جائیں، جن سے یہ دو اعتراض کہ معنی مرادی کی ادائیگی میں خطا سے بندہ بچ سکے ایسے قانون بتاؤ، اور تاکید مانوی سے بندہ بچ سکے ایسے قانون بتاؤ۔ کیا آکھے جی؟
لہذا مس کیا حاجت نے ایسے دو علموں کی طرف جن کے ذریعے یہ دو احتراز ہو سکیں. فوضعوا فوضعوا علم المعانی للاول وعلم البیان للثانی. لہذا علماء نے علم معانی کو بنایا اول کے لیے. کس کے لیے؟ اول کے لیے کہ علم معانی کے ذریعے معنی مرادی کی ادائیگی میں جو خطا ہوتی ہے، جس کو معنی کے قوانین آتے ہوں گے وہ اس سے بچ جائے گا. اور بنایا تاکید معنوی سے احتراز کے لیے علم بیان. ہاں جی، کیا کہ جی بس وضع کیے علماء نے علم معانی کو اول کے لیے اور علم بیان کو ثانی کے لیے. اگے وَإِلَيْهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَمَا يُفْتَرَضُ بِهِ عَنِ الْأَوَّلِ أَيِ الْخَطَأِ فِي تَعْدِيَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ عِلْمُ الْمَعَانِي. اسی کی طرف اشارہ فرمایا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ وہ شے جی جس کے ذریعے بچا جائے گا اول سے، یعنی خطا معنی مرادی کی ادائیگی میں خطا سے بچا جائے گا، وہ علم المعانی ہے. کیا کہ جی اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف نے اپنے قول کے اور وہ شے کہ بچا جائے گا اس کے ذریعے اول سے وہ علم المعانی ہے. یعنی کس سے بچا جائے گا؟ خطا معنی مرادی کی ادائیگی میں خطا سے. وَمَا يُحْتَرَزُ بِهِ، یعنی تعقید المعنوی علم البیان. اور وہ شے کہ جس کے ذریعے بچا جائے گا تاکید معنوی سے، وہ شے کیا ہے؟ علم البیان ہے. اے دو علم آ گئے جی، علم معنی اور علم بیان آ گئے. ہاں جی، کیا کہیں؟ وہ شے کہ بچا جائے گا اس کے ذریعے تعقید معنوی سے وہ علم البیان. اور باقی رہ گیا احتراز معنی مرادی کی معنی مرادی ادائیگی میں خطا سے. یہ اعتراض کون بتائے گا؟ اور باقی رہ گیا تاکید معنوی سے احتراز. پس مس کیا حاجت نے دو علموں کی طرف جو فائدہ دیں ان دو اعتراضوں کا، پس وضع کی علماء نے، بنایا علماء نے علم معنی کو اول کے لیے اور علم بیان کو ثانی کے لیے. اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ، اور وہ شے کہ بچا جائے گا اس کے ذریعے اول سے، یعنی معنی مرادی کی ادائیگی میں خطا سے. تو وہ کیا ہے؟ علم المعانی ہے. اور وہ شے کہ بچا جائے گا اس کے ذریعے تاکید معنوی سے، وہ علم البیان ہے. جی اور باقی رہ گیا احتراز خطا فی تعدیت المعنی مرادی سے اور احتراز تاکید معنوی سے. بس مس کیا حاجت نے ایسے دو علموں کی طرف جو فائدہ دیں ان دو احترازوں کا. پس بنائے علماء نے بنایا علم المعانی کو اول کے لیے اور علم البیان کو ثانی کے لیے. جی اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ، اور وہ شے کہ احتراز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اول سے، یعنی خطا فی تعدیت المعنی مراد سے علم المعانی ہے، اور وہ شے کہ اعتراض کیا جاتا ہے اس کے ساتھ تعقید معنوی سے وہ علم البیان ہے. وہ باقیہ یعنی من المرجع باقی رہ گیا احترام من المرجع، تو بلاغت کا جو مرجع ہے اس سے باقی رہ گیا کون؟ الاخری. کیونکہ یہ دونوں باتیں جو بھی بیان ہوئی ہیں یہ دونوں باتیں نہیں بیان کی گئی کسی علم میں، نہ ہی وہ مدرکین ہیں، لہذا بفمست سنیں ہی تے وما یحترز بہ، نظر آ رہے ہیں؟ جب کہ ہے امر اول کیا بچنا کس سے؟ تو پس ہو گیا معنی مصنف کے قول کا وما یحترز بہ عن الاول. کیا ہو گیا معنی؟ کہ علم معانی جو ہے بچا جاتا ہے اس کے سبب سے. اب سنیں نا، کان کر ایک سوال کا جواب ہے جی. یہ کہا ہے کہ وما یحترز بہ عن الاول، وما
اول کون ہے؟ احتراز عن الخطا ہے، فی تعدیت المعنی المراد. یہ ہے نا، جی اول ہے یہ کون؟ احتراز عن الخطا فی تعدیت المعنی المراد. آپ کیا کہہ وما یحترز بہ، عن الاول ہے اول سے کیا مراد ہے؟ احتراز عن الخطا فی. اور رولا کٹنا ہے، احتراز دو باری ہوتا ہے پہ کم خراب ہو رہا ہے. سوال ہے مانا یہ بنا بے خدروں، مانا یہ بنا کہ علم معنی کیا ہے؟ بچا جاتا علم معنی کے ذریعے احتراز عن الخطا سے. جی حالانکہ یہ غلط ہے جی، وہ ہوا کما ترا. اس لیے علامہ تفتزانی صاحب نے اول کا معنی کیا ہے بھی احتراز لا دو جڑا پچھلے انہوں لے ہوئے تھے. کون؟ خطا فی تعدیت المعنی. آگے جی سمجھ، یہ سوال کا جواب ہے کہ جہاں احتراز ساتھ نہیں جوڑنا وگرنہ خرابی لازم آئے گی. معنی ہو گیا کہ احتراز اس احتراز سے، تو یہ تو معنی غلط ہو گیا جی، بھی اس اعتراض سے بچنا ہے، تو لہذا پھر معنی مرادی کے ادائیگی میں غلطی کرنی ہے، تب ٹھیک ہوگا. نہیں سمجھ آیا؟ بھی سوال یہ ہے کہ اول سے مراد ہے، احتراز عن الخطا فی تعدیت. علامہ فرما رہا ہے کہ وہ شے کہ جس کے ذریعے احتراز ہو، اول سے احتراز سے جس کے ذریعے احتراز ہو، احتراز سے تو یہ تو معنی غلط ہو گیا جی. اس لیے علامہ تفتزانی صاحب نے فرمایا کہ یہاں اول سے مراد خطا فی تعدیت المعنی. وہ اعلان احتراز جڑا ہے نا، ان اون آکھو تو چاہ پیا سانو پچھلے نال کام ہے بس بکھریاں گل کرنی ہے نال کہندے نال خطا فی اس نے بکھریاں گل کر لیں دے نال جی. سمجھ آئی؟ یہ سوال اس کا جواب ہے. تو بس اشارہ کیا اشارے نے اس کے دفعہ کی طرف ہی تفسیر لفظ الاول ہے کہ مراد اول سے اول الامرین باقیین اللذین احتیج الی الاحتراز عنہما. اجل خطا ہے. خطا مراد ہے نہ کہ اعتراض عن الخطا ہے. سمجھے ہی؟ اے شاباش سے من کر لیں کرنے کر لیں ہیں کر لیں. سارے دا جی اگاں چل. وسموا هذین العلمین علم البلاغت. صبر 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 صبر. علماء نے ان دو علموں کا نام رکھا علم بلاغت. علماء نے ان دو علموں کا نام رکھا علم بلاغت. کن دو کا؟ علم المعانی اور علم البیان. او کیا کیا جی؟ اور علماء نے نام رکھا ان دو علموں کا علم البلاغت ہوں اگے پڑھے عبارت. لمکان مزید اختصاص اللہما بالبلاغت وان كانت البلاغت تتوقف على غیرہما من العلوم. صبر. سوال ہے متن لغت بھی بچ حصہ پایا ہے، جی علم صرف بھی حصہ پایا ہے، جی علم ناو نے بھی حصہ پایا ہے، تے جڑا ہے نا حس نے بھی حصہ پایا ہے. تے یہ دو جڑے نے انہاں دا نام بلاغت ہے تو انہاں دا حصہ جڑا ہے بھی وہ مسلیاں دے سن دے تاں واسطے وچوں کڈے نے. سارے نوں اکٹھا کر کے آکھو سارے اے سارے جن اے سارے اکٹھے ہون گے تو بلاغت ہوے گی. انہاں دا نام وچوں کڈ دتا تساں جی. سوال ہے کہ علم متن اللغہ اور علم التصریف علم نحو اور حس کو بھی دخل ہے اس کس میں؟ بلاغت میں. یہ ساری چیزوں کو دخل ہے. جی تو تم نے کہا کہ صرف یہ دو علموں کا نام. علم البلاغت ہے. ان کا جواب دیتا ہے کہ بے ذرا چودھری نے تو تاں واسطے جی جی سنیں جی لے مکان با وجہ مزید اختصاص کے ان دو کو بلاغت کے ساتھ، کہ ان دو کو بلاغت کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، ان دو کو بلاغت کے ساتھ کہ ان میں صرف یہی مسئلے بیان ہیں. اگرچہ بلاغت موقوف ہے ان دو کے غیر پر بھی، باقی علوم پر بھی اور حس پر بھی موقوف ہے، لیکن ان دو کو زیادہ اختصاص ہے، اس لیے دو کا نام رکھ دیا کیا؟ علم البلاغت. آگے سمجھے؟ اے مطلب ہے وہ دیکھنا ادھروں بلا بھی وہ پیچھے کو نظر آ رہی. اور لے مکان وارد کیا گیا اس تعلیل پر ہوں اور دلیل یہ دیتی ہے کہ بلاغت کا مرجع جیسا کہ گزر گیا کتنی چیزیں ہیں. ایک اعتراض عن الخطا ہے، وہ تو ہو گئے ان علموں سے، اور دوسرا فصیح کی تمجید، اور شے اول جو ہے وہ تو ماض ہوگی کس کے ساتھ؟ نہیں شریک اس کے ساتھ، اس میں اس کا غیر، تو پس نہیں زہر بنسبت اس کے تعبیر بے، اور شے ثانی جیسا کہ موقوف ہے پس نہیں زیادتی اس کے لیے ان کے غیر سے. تو دونوں دخل ہے، انہوں نے بھی دخل ہے جی. تو جواب دیا اول سے کہ مراد بقولی مزید اختصاص لہما لمجموعہما،
کہ علم بیان اور علم معنی دونوں کے مجموعے کو زیادہ اختصاص ہے کس کے ساتھ؟ علم، نہ کہ ہر ایک کے لیے، دونوں سے جی۔ اور دوسرے سے جواب دیا ہے کہ علم بیان مقصود اس سے بالذات تمجیز مذکور ہے، برخلاف ناف کے اس سے کچھ اور چیزیں بھی مقصود ہوتی ہیں۔ انہیں سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ کہ ان دو کو بلاغت کہا ہے، جبکہ بلاغت میں دوسروں کو دخل ہے، تو وہ یہ ہے کہ ان کو ذرا ان کے علم بلاغت کے ساتھ زیادہ اختصاص ہے، اس لیے ان کا نام رکھا کہ بلاغت ہے جی۔ ویسے آپ کو سمجھ آ گئی کہ بلاغت میں صرف کو بھی، لغت کو بھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں آئیں گی تو یہ سب کچھ کلام فصیح تب پتہ چلے کہ جب یہ سب کچھ آتا ہوگا جی۔ تو کلام فصیح مقتضی حال کے مطابق ہوگی تو یہ بلیغ ہوگی جی۔ تو مقتضی حال کے مطابق کب ہوگی؟ جب اس کو معنی اور بیان آتا ہوگا جی۔ چلو جی، اور نام رکھا علماء نے ان دو علموں کا، کیڑے؟ علم بلاغت باوجہ اور مکانی مصدر کینونت سے بمعنی تحقق اور وجود، اس وقت معنی کرنا ہے باوجہ پائے جانے، مکان کا معنی کیا کرنا ہے؟ وجود والا، بمعنی پائے جانے۔ بسم اللہ، باوجہ پائے جانے زیادہ اختصاص کے، اور مزید مصدر بمعنی زیادتی، باوجہ پائے جانے زیادہ اختصاص کے ان دو علموں کے لیے بلاغت کے ساتھ، اگرچہ بلاغت موقوف ہے ان دو کے غیر پر، علوم پر، وہ تین علم اور دیکھو اختصاص لہما علاوہ زی بلاغت محض متحقق ہوتی ہے ان دا ہما، یعنی جب معنی اور بیان آئیں گے نا تب بلاغت پوری ہوگی، اور یتم و بہما، اور آخری جز کا اعتبار ہوتا ہے۔ اے بندہ آیا تو گل بنی ہے جی جی۔ تو چونکہ پہلے سارے چاروں چیزیں حاصل ہو جائیں، بندہ بلیغ نہیں ہے جب تک اس کو بیان نہیں آتا، تو پھر آخری جز جو ہے بلاغت بنانے کی کون ہیں وہ؟ اس لیے ان کو کہا کہ بلاغت گویا کہ صرف یہی ہے جی۔ اور نام رکھا علماء نے ان دو علموں کا، علم البلاغت باوجہ پائے جانے اختصاص کی زیادتی کے ان دونوں کے لیے بلاغت کے ساتھ، اور کہ تتوقف ہو معاذ ان دونوں کے لیے مزید اختصاص ہیں بلاغت کے ساتھ، باوجود موقوف ہونے بلاغت کے، اور پیچھے اور بھی علوم نہیں، لیکن اس لیے کہ یہ جو علمین ہیں ان میں نہیں بحث ہوتی مگر اس شے پر جس کا تعلق ہے اے مطلب یہ کہ چلو جی بلاغت موقوف ہے ان دو کے غیر پر علوم سے، ثم اختاروا لمعرفت دوابع البلاغت الى علم آخر فوضعوا لذلك علم البدیع وإلیہ اشار بقولی وما یعرف به وجوہ تحسین علم البدیع۔ اچھا جی، سوال ہے کہ بلاغت تو پوری ہو گئی کس کے ساتھ؟ معنی اور بیان کے ساتھ، علم بدیع کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب دیا کیا کہ جی سوال ہے بلاغت تو پوری ہو گئی، علم المعانی اور علم البیان کے ساتھ علم البدیع کا کیا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ پھر محتاج ہوئے علماء بلاغت کے توابع کی معرفت کے لیے ایک اور علم کی طرف، بلاغت کے کچھ توابع بھی ہوتے ہیں بلاغت کے، تو پھر انہوں نے بنایا اس معرفت کے لیے علم البدیع کو، کیا جی؟ تو اس کا ہوئے علماء بلاغت کے توابع کی معرفت کے لیے ایک اور علم کی طرف پس وضع کیا انہوں نے اس معرفت کے لیے علم البدیع کو۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ وہ شے جس کے ذریعے وجوہ تحسین پہچانے جائیں گے وہ علم البدیع ہے، کیا جی؟ اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ وہ شے کے پہچانے جائیں گے اس کے ذریعے وجوہ تحسین و علم البدیع ہے۔ آگے سمجھے؟ چلو جی، پھر محتاج ہوئے علماء بلاغت کے توابع کی معرفت کے لیے علم آخر کی طرف، یعنی ایک اور علم کی طرف، تو بنایا انہوں نے اس معرفت کے لیے علم البدیع، اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ، اور وہ شے کہ پہچانے جائیں گے اس کے ساتھ وجوہ تحسین ای طرق والامور التي يحصل بها
تحسین القرآن. تو کیا وہ کیا ہے؟ علم البدی ہے جی. پھر محتاج ہوئے علماء بلاغت کے دنیا کی معرفت کے لیے علم آخر کی طرف پس بنایا انہوں نے اس معرفت کے لیے علم البدی کو جی. اور اس کی طرف اشارہ فرمایا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ اور وہ شے کے پہچانے جاتے ہیں اس کے ساتھ وجود تحسین و علم البدی ہے. اگے جی. ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في ثلاثة فنون. بس سوال کا جواب ہوئی کہ بھائی جو علم بلاغت ہے کون؟ نہ یہ جو مختصر ہے مختصر جی اس کے اندر صرف 3 فن کیوں بیان کیے ہیں؟ کون؟ معنی، بلکہ اس کے اندر صرف ناف بھی ہونی چاہیے تھی، لغت بھی بیان ہوتی، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ جو حس کے ساتھ ادراک اس کے بھی کچھ وضاحت ہوتی جی. تو صرف یہ 3 کیوں بیان کیے ہیں؟ اس کا جواب دیا کیا کہ جی سوال ہے کہ اس مختصر میں نہیں جو نا بلاغت تو موقوف ہے اور چیزوں پر بھی، صرف 3 پر تو نہیں ہے. تو پھر اس مختصر یا تلخیص المفتاح مختصر میں ان 3 کا بیان کیوں کیا؟ اس کا جواب کہ جب کہ یہ مختصر علم بلاغت اور علم بلاغت کے توابع میں ہے کہ اس میں صرف بلاغت اور بلاغت کے تو بلاغت مجموعہ ہے 2 علموں کا، علم المعانی اور علم البیان تابع علم ہے. تو چونکہ یہ مختصر علم بلاغت اور اس کے توابع کے بیان میں ہے اس لیے بند ہو گیا مختصر کا مقصود 3 فنون میں، اس لیے اس کے اندر صرف 3 فن بیان کیے ہیں. ہاں جی. تو اس کا جواب دیا کہ جب کہ ہے یہ مختصر علم البلاغت اور اس کے توابع کے بیان میں تو بند ہو گیا اس کا مقصود 3 فنوں میں. چلو جی. اور جب کہ ہے یہ مختصر علم البلاغت اور علم البلاغت میں اور علم البلاغت کے توابع میں علما شرط جزا تو بند ہو گیا مقصود مختصر کا 3 فنون میں جی. جبکہ ہے یہ مختصر علم البلاغت اور بلاغت کے توابع کے بیان میں تو بند ہو گیا مقصود اس مختصر کا 3 فنون میں. اب ایک قول آ گیا پہلا طریقہ کہ بلاغت 2 کا مجموعے کا نام ہے. کون؟ علم المعانی اور علم البیان دونوں کا مجموعہ بلاغت ہے. علم بدی بلاغت کا تابع ہے. علم بدی بلاغت کا تابع ہے. اب دوسرا قول او طریق الثانی وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يُسَمِّي الْجَمِيعَ علم البیان. علامہ فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ بہت سارے لوگوں نے نام رکھا ہے جمی کا علم البیان. تینوں کا نام رکھا ہے کیا؟ علم البیان. معنی بیان بدی تینوں کا نام علم البیان. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے نام رکھا ہے جمی کا علم البیان. اور ویکھنا ہاذا طریق آخر غیر طریق اول، کیونکہ طریق اول یہ تھا کہ نام رکھا گیا فن اول کا، علم المعانی کے ساتھ، ثانی کا، بیان کے ساتھ، تیسرے کا. بدیع کے ساتھ. یہ دوسرا طریقہ ہے کہ تینوں کا نام علم البیان ہے. معنی بیان بدی تینوں کا نام علم البیان کے ساتھ. علم البیان ہے. جی سنیں گل اے شاباش سے. تو یہ سمل جمیع. چلو جی. اور بہت سارے لوگوں سے اور کثیر من الناس نے نام رکھا ہے جمی کا علم البیان جی. اور بہت سارے لوگوں نے نام رکھا ہے جمی کا علم البیان. بین استور وجہ لکھی ہو اس لیے کہ ان تینوں علموں کے ذریعے ما فی الضمیر کو کلام فصیح کے مطابق بندہ بیان کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس لیے اس کا نام کیا رکھ دے تینوں کا. یہ وجہ مناسبت کہ چونکہ 3 علم جس کو اچھے طریقے سے آتے ہیں وہ ما فی الضمیر کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے. اس مناسبت سے تینوں کا نام کیا ہوا؟ علم البیان. آگے چلو. بعضهم الاول علم المعانی والاخیرین یعنی البیان والبدیع علم البیان. اور بعض علماء نے جو اول ہے نا علم المعانی نا اول کا نام رکھا ہے علم المعانی اور جو اخیرین ہے کون یعنی بیان اور ان دونوں کا نام رکھ دیا علم البیان. کیا کہ جی اور
بعد نے اول کا نام علم المعانی رکھا اور آخری دو یعنی بیان اور بدیع کا نام علم البیان رکھتے ہیں. اور بعض علماء نے نام رکھا ہے اول کا علم المعانی اور اخیر عین کا یعنی بیان اور بدیع کا علم البیان. جی. اور بعض لوگوں نے نام رکھا ہے اول کا علم المعانی اور اخیر عین کا یعنی بیان اور بدیع کا علم البیان. جی. بس ثلاث او یہ بین رسول لکھا نال پڑھ دے کوئی نہیں پوچھنا تھا بعضهم بعضهم یسمی ثلاثۃ علم البدیع. بس. علامہ فرماتے ہیں بعض علماء نے تینوں علموں کا نام علم البدیع رکھا ہے. کیا کہ جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تینوں علموں کا نام علم البدیع رکھا ہے. اور بعض علماء نے نام رکھا تینوں کا علم البدیع. اب یہ 4 طریقے ہو گئے نا. اور پیچھے کہا تھا کہ 4 طریقے بیان کریں گے کہ ان کا نام کیا ہے. جی. اور بعض لوگ نے نام رکھا تینوں کا علم البدیع. بلا یخفی. وجوہ المناسبت. تو بابا جی اتنے نام کیوں رکھے؟ کہتے ہیں یہ مناسبت کی وجہ سے مشہور لکھی حاشیت ہے کہ ان میں وجوہ مناسبت مخفی نہیں ہے لہذا یہ نام رکھنے ٹھیک ہے. وہ ایک مناسبت کی وجہ سے نام رکھے. جی. کیا کہ جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں وجوہ مناسبت. اما وجہ تسمیہ اول بالمعانی جی. اس لیے کہ پہچانے جاتے ہیں معانی کے ساتھ. جی. اس کے ساتھ معنی پہچانے جاتے ہیں اس کے ساتھ معانی کس اسلم کے ذریعے جی. وہ معانی کے بنائی گئی ہے ان کے لیے کلام جس کا نام ہے بے خواص ترکیب. اور نام رکھنا ثانی کا بیان کے ساتھ اس لیے کہ پہچانا جاتا ہے اس کے ساتھ بیان معنی واحد کے لانے کا طوروں کے شابہ سے. تیسرے کا نام رکھا ہے کیا؟ کیونکہ اس میں بحث ہے کس کی؟ محسنات کی اور نئی مخفی واقعہ ان کے عجیب ہونے میں. جی. بہرحال یا اس لیے کہ جب کہ نہیں ہے اس کے لیے دخل معنی مرادی کی ادائیگی معنی کی ادائیگی میں جو مراد ہے جس کے لیے کلام وضع کی گئی اس کے لیے کلام تو ہو گیا یہ امر نیا یعنی زائد. یہ پہلی وجہ آ گئی ہے. پہلی وجہ وکھرے وکھرے بہرحال سب کا نام رکھنا اس لیے کہ بیان کیا ہے؟ بیان ہے وہ ایسی گفتگو جو فصیح بھی ہو اور ظاہر بھی کر دے کس کو؟ تو کوئی مخفی نہیں خفا اس میں کہ اس فنون کے ساتھ یہ بات حاصل ہوتی ہے. جی. یعنی بالکلام الفصیح مذکور اس لیے اس تینوں کو بیان بھی کہہ سکتے. وجہ تسمیہ اخیر عین کی کس کے ساتھ؟ باوجہ دونوں کے تعلق پکڑنے بیان کے ساتھ یعنی منطق فصیح گفتگو اچھی گفتگو. جی. یا باوجہ غلبہ دینے فن ثانی کو کس پر؟ ایسا بس. بہرحال تینوں کا نام رکھنا کس کے ساتھ اس لیے کہ جڑی باسا نے بڑی عجیب و غریب نے. جی. سنیں جی. جی. یا اس لیے کہ پہچانے جاتے ہیں ان کے ساتھ نئے امور بنسبت اصل معنی مرادی کی ادائیگی کی اور قوانین اس میں بیان ہوتے ہیں اس لیے ان کو بدیع کہہ سکتے ہیں. جی. وہ آگے سمجھے. اب الفن الاول علم المعانی. جی.